ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بعد اب رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ داروں کو حق ان کا، یعنی یہاں پر اب فیملی ممبرز کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو حق دو۔ حق سے مراد یہاں پر حسن معاشرت، اسی طرح سے ان کی دیکھ بھال کرنا، رنج، غم اور خوشی بانٹنا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ماں سے حسن سلوک کرو، اور پھر اپنے باپ سے، اور پھر جو شخص جس قدر زیادہ قرابت دار ہو اس سے اس قدر زیادہ اچھا سلوک کرو۔ یعنی آپ دیکھیے اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پھر باپ سے، اور پھر جو کلوز ریلیٹیو ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور دو رشتہ داروں کو حق ان کا، والمسکین، اور مسکین کو، وابن السبیل، اور مسافر کو بھی۔ ہم نے ان تمام لوگوں کے حقوق کی وضاحت سورۃ البقرہ میں پڑھ لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ، اور نہ تو بے جا خرچ کر، تبذیرا، بے جا خرچ کرنا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جہاں خرچ کرنے کے حوالے سے بات آئی، اب وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسراف اور فضول خرچی نہیں کرنی، بلکہ اعتدال اور میانہ روی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور نہ تو بے جا خرچ کر، بے جا خرچ کرنا۔ وَلَا تُبَذِّرْ پر بھی بات مکمل ہو رہی تھی، لیکن تبذیرا مصدر آیا ہے، یعنی فعل کے فوراً بعد اگر اس کا مصدر آ جائے تو کلام میں تاکید پیدا ہوتی ہے، کلام میں شدت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ یہاں پر تبذر کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے با، ذال اور را، بیج کو کہتے ہیں۔ تو مال بھی کیا ہے؟ بیج کی طرح ہے، دیکھنا چاہیے کہ آپ اس کو کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں جو بیجا خرچ کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ناحق خرچ کرنا، اور وہاں خرچ کرنا جہاں اللہ کی نافرمانی ہو، فتنہ اور فساد میں خرچ کرنا۔ ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 31 میں پڑھا تھا اسراف کے بارے میں، اگر آپ کو یاد ہو تو اسراف اور تبذیر میں کیا فرق ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اسراف ضرورت کے کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو کہتے ہیں، مثلا اپنے کھانے پینے یا لباس وغیرہ میں زیادہ خرچ کرنا، اور تبذیر ایسے کاموں میں خرچ کرنے کو کہتے ہیں جن کا ضرورت زندگی سے کوئی تعلق نہ ہو، جیسے فخر، ریا و نمود و نمائش میں، اور فسق و فجور کے کاموں میں خرچ کرنا۔ تبذیر اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اسراف کے مقابلے میں تبذیر سے مراد ایسے بے تحاشا اخراجات ہیں جن کی سرے سے ضرورت ہی نہ ہو، مثلا شادی بیاہ کی رسموں پر بے حساب خرچ کرنا۔ اور یہ چیز تو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ایک منگنی کا ایونٹ ہوتا ہے، اور اس منگنی کے ایونٹ کا تو ویسے بھی شریعت میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، یعنی شریعت میں منگنی کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کی بہت بڑی دعوت کی جائے اور کوئی ایونٹ بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ نو ڈاؤٹ پرپوزل بھیجا جاتا ہے، بات پکی کی جاتی ہے، لیکن یہ جو منگنی کی رسم ہے یہ انتہائی فضول رسم ہے، اور پھر اس پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے جو شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں اس میں جو رسم و رواج ہیں اس پر بھی بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک شادی کا فنکشن ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور دیگر کتنے فنکشن ہوتے ہیں۔ بعض جگہوں پر تو شادی کے فنکشن 15 دن پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ 1 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسے ہی آخری 8 دن رہ جاتے ہیں شادی میں تو ڈیلی بیسس پر فنکشنز ہوتے ہیں، اس کے مختلف نام رکھے گئے ہیں، اور پھر مختلف ڈریس کوڈ ہوتے ہیں ان کے، سب ایک جیسے لباس پہن کر
لباس پر اتنا ہی خرچہ کرتے ہیں، ضروریات زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اسی طرح سے جو کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے اس میں بھی بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے. ایون شادی میں جو دلہن کا جوڑا ہوتا ہے اس پر بھی اتنا ہی زیادہ خرچ کیا جاتا ہے. اور جو اس کو میک اپ کیا جاتا ہے، اب تو اس کے بھی اگر آپ پرائز دیکھیں تو کانوں کو ہی ہاتھ لگائیں گے. یعنی ایک ایک چیز پر اتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اور پھر اس کو فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے تو اتنے لاکھ کا جوڑا پہنا ہے. تو یہ جو تبذیر ہے یہ بہت ہی برا کام ہے، یہ اسراف سے بھی زیادہ برا کام ہے. ایسا بے تحاشا خرچ جس کی سرے سے ضرورت ہی نہیں ہے. اور بھی آپ دیکھیے کہ بے شمار رسموں کو رواج دے کر فنکشنز کیے جاتے ہیں اور پھر اس پر خرچ کیا جاتا ہے. اگر ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کہا جائے تو جی پیسے نہیں ہیں، یا پھر وہ تھوڑا تھوڑا سا دے کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں. اور جہاں بات آتی ہے اس طرح کے فضول ایونٹس پر خرچ کرنے کی، وہاں پیسہ بے انتہا موجود ہے. میں تو چونکہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ جب کبھی مسجد بنانی ہے یا مسجد میں کوئی رینوویشن کرنی ہے تو اس کے لیے پیسہ اتنا مشقت سے جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے برعکس ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس قدر پیسہ ضائع کرتے ہیں. اچھا، محنت سے کمایا ہوا پیسہ، حلال پیسہ کس طرح سے فضول خرچیوں میں جا رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب پیسہ جو کہ ایک نعمت ہے اگر وہ غلط جگہ خرچ ہوگا تو obviously اچھی جگہ پر خرچ کرنے کے لیے وہ بچے گا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ نیک پیسہ مانگا کرے کہ اللہ تو ہمیں نیک پیسہ عطا کر. جب تو پیسہ عطا کر تو ہم اس کو تیرے راستے میں خرچ کرنے والے ہوں، تیری فرما برداری میں خرچ کرنے والے ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن جائے، کیونکہ عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو لوگ سرکش ہو جاتے ہیں، نافرمان ہو جاتے ہیں، فضول خرچ ہو جاتے ہیں. تو اب چونکہ یہاں بات آ رہی تھی خرچ کرنے کی، اور سب سے پہلی بات آئی کہ رشتہ داروں پر خرچ کرو، پھر مسکین پر خرچ کرو، اور پھر مسافر پر خرچ کرو، تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. دیکھو فضول خرچی نہیں کرنا، اعتدال اور میانہ روی کا ہی مظاہرہ ہونا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ بگڑ جاتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتہا پسندی کرنے والے ہلاک ہو گئے، اور یہ روایت ابو داؤد میں بھی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ فضول خرچی کرتے ہیں تو ایک بے چینی، ایک اضطراب آپ کو فیل ہوتا ہے، کیونکہ ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی اور آپ نے اس کا غلط استعمال کیا، تو ہر گناہ کا بوجھ ہوتا ہے. تو جب بھی آپ فضول خرچی کریں گے آپ کو ایک ڈپریشن سا آئے گا اور آپ کو تنگی سی محسوس ہوگی. حالانکہ آپ بہت کچھ خرچ کر چکے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی ایک تنگی سی محسوس ہوگی. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یا اچھی جگہ پر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، جائز امور میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، تو آپ کو ایک سکون کی کیفیات ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ان المبذرین، بے شک فضول خرچ لوگ، کانو ہیں اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی. اب یہاں پر جو فضول خرچ لوگ ہیں ان کو شیطانوں کے بھائی کہا گیا. وہ اس لیے کہ بھائی بھائی کے طریقے پر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بھائی بھائی کا مددگار ہوتا ہے. یعنی وہ فضول خرچی، بے وقوفی اور اللہ کی اطاعت کے ترک کرنے اور اس کی نافرمانی کے ارتکاب کرنے کے اعتبار سے شیطان کا بھائی ہے. جو بھی فضول خرچ ہے وہ فضول خرچی کی وجہ سے شیطان کا بھائی ہے. ٹھیک ہے، پھر دوسری وجہ کیا ہے؟ بے وقوفی میں بھی شیطان کا بھائی ہے. کیسے بے وقوفی؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنی نعمت کا غلط استعمال کرے اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ پھر یہ کہ اللہ کے اطاعت ترک کرنے میں شیطان کا بھائی ہے.
کیونکہ شیطان نے بھی اللہ کی اطاعت کو ترک کر دیا، اور اس کی نافرمانی کرنے کے اعتبار سے بھی وہ شیطان کا بھائی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور ہے شیطان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کے لیے، کفورا، نہایت ناشکرا، یعنی اللہ نے اسے نوازا تھا۔ کسے؟ شیطان کو۔ اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ تو یہاں آپ دیکھیے تو بڑی ہی سخت بات ہے کہ جو بھی فضول خرچے اس کو شیطانوں کا بھائی کہا گیا۔ اس سے پہلے جو ہم نے سورہ اعراف کے آیت نمبر 31 میں اسراف کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو وہاں یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ مسرفین سے محبت نہیں کرتا، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا، اور یہاں بات اور سخت ہے۔ اور اب دیکھیے کہ جب ہم شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں نا، تو obviously ہمارا کنیکشن رحمان سے کم ہو جاتا ہے یا پھر کٹ جاتا ہے۔ تو فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت عطا کیا ہے الحمدللہ، اس کو اچھی جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، تم اعراض برتو، عَنْهُمْ، ان سے، کن سے؟ رشتہ داروں سے، مسکینوں سے اور مسافروں سے، یعنی جن کی پیچھے بات ہو رہی ہے ان کی بات یہاں کی جا رہی ہے۔ ابتغاء، چاہنے کو، رحمتن، رحمت، میں ربکا، اپنے رب کی طرف سے، ترجوہا، تم امید رکھتے ہو اس کی، کس کی؟ اس رحمت کی، فقل لہم، تو کہو ان سے، قولا میسورا، بات نرمی والی۔ اگر کوئی آپ سے مالی مدد لینے آئے، اور اسپیشلی ان کی بات ہو رہی ہے جن کا ذکر ابھی پیچھے ہوا، یعنی رشتہ داروں میں سے یا پھر مسکینوں میں سے یا پھر مسافروں میں سے، یا پھر آپ اس بات کو جنرل بھی کر دیں کہ اگر کوئی بھی آپ سے مالی مدد لینے آئے اور آپ فی الوقت سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، تو آپ نرم بات کے ذریعے ان کو ڈیل کریں۔ سختی اور بد اخلاقی سے جواب دینے میں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں ہم سے یہ نعمت چھین نہ لیں۔ تو کوئی محتاج اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے ایسے موقع پر آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس بھی اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہوئے بھی اس کی مدد نہیں کر سکتے، تو اچھے الفاظوں کے ساتھ معذرت کر لیں۔ اچھے دن کے انتظار میں اگر آپ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو یا کسی کو بھی کچھ نہ دے سکیں تو ان سے اچھی بھلی بات کر لیں، پیار سے بات کر لیں۔ یہاں جو بات آ رہی نا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ نرمی سے معاملہ کریں، سختی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے وعدہ کر لیں، یعنی آپ کو یہ امید ہے کہ آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی وسعت مل جائے گی، تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم کچھ دنوں کے بعد آپ کی مدد کر سکیں گے، تو آئندہ کے لیے وعدہ کر لیں۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ان کو دعا دے دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانی کرے گا، ہم آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے لیکن اللہ سے ہم ضرور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے۔ تو بعض دفعہ لوگ جب نہیں دے پاتے تو سخت ہو جاتے ہیں، سائل کو جھڑک دیتے ہیں، تو جھڑکنا نہیں ہے، سافٹلی بات کرنی ہے، اور اپنی پوزیشن کو اگر آپ تھوڑا سا کلیئر کر دیتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں کوئی برائی نہیں آتی، کیونکہ آپ کا لائف سٹائل ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات لوگ آپ کو غنی سمجھتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں آپ اس بات کو واضح کر دیں کہ ہم آپ کو ابھی فی الوقت کچھ نہیں دے پائیں گے، باوجود اس کے کہ ہم دینا چاہتے ہیں، اور اگر کچھ دنوں میں وسعت مل گئی تو ہم آپ کی مدد کر دیں گے۔ اور اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ نہیں، کہیں سے بھی کوئی وسعت نہیں ملنے والی، تو پھر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تو رکھ، یدک، اپنا ہاتھ، مغلولتاً، بندھا ہوا، اِلَىٰ عُنُقِک، اپنی گردن کی طرف۔ اپنا ہاتھ گردن سے مت باندھ۔ ایکچولی ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے بخل نہ کرو، یعنی کسی کو کچھ دو ہی نہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تو پھیلا دے اس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو، کل البسط، پوری طرح پھیلا دینا یا ہر طرح سے پھیلا دینا۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ فضول خرچی بھی نہ کرو، ٹھیک ہے؟
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اندر نیکی کا جذبہ اس قدر جوش کھاتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہتا ہے. یعنی ایک معنی تو نیگیٹو سینس میں ہے اور ایک معنی پازیٹو سینس میں ہے. یعنی تم فضول خرچی نہ کرو، یعنی اپنی ذات پر تم اتنی فضول خرچی مت کرو کہ تمہارے پاس پھر دینے کو کچھ نہ ہو، یا پھر تم نیکی کی ایسی موٹیویشن، ایسا جذبہ جس میں اپنا سب کچھ دے دو، تو ایسا بھی مت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ تو پھیلا دے اس کو، یعنی اپنے ہاتھ کو پوری طرح پھیلا دینا. یعنی اتنا زیادہ بھی خرچ نہیں کر دینا چاہیے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ نہ رہے اور خود انسان تکلیف میں پڑ جائے، خواہ یہ خرچ اپنی ضرورت کے سلسلے میں ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کی صورت میں ہو. ٹھیک ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ہائیسٹ کیٹیگری جو ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 میں پڑھی تھی، وہ کیا ہے کہ کسی کے پاس اگر زائد ضرورت ہے تو وہ خرچ کرے. ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ اگر آپ کو یاد ہوں، قل العف، یعنی جو بھی ایکسٹرا ہے وہ آپ خرچ کریں. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز دے دیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ ضرورت سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو آپ اس کو خرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ تو پھیلا دے اس کو پوری طرح سے پھیلا دینا. فَتَقْعُدَ، تو بیٹھ جائے گا، ملوماً ملامت زدہ، محسورا حسرت زدہ، یعنی انجام یہ ہوگا کہ پھر تو ملامت زدہ ہو جائے گا اور حسرت زدہ ہو جائے گا. ملومن کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ لام واو میم ہے. ملامت کا لفظ اسی صحیح ہے. ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا عیب سامنے آ جائے. اور محسورہ کا جو لفظ ہے ہا سین را سے ہے. اردو میں آپ حسرت کا لفظ اسی سے ہی پڑھتے ہیں. معنی نگاہ کا تھک جانا، مراد اس سے پشیماں ہونا، حیرت زدہ ہونا. ٹھیک ہے جی. اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ بخل نہیں کرنا، اور دوسری بات کیا کرتے ہیں، خرچ میں اسراف سے کام نہیں لینا، یعنی اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ نہیں کرنا، اپنی انکم سے زیادہ خرچ نہیں کرنا. اگر تم نے بخل کیا اور اگر تم نے فضول خرچی کی تو پھر انجام دونوں باتوں کے دو بتائے گئے ہیں. ایک ملومن، ملامت زدہ، یعنی اگر تم نے بخل سے کام لیا تو ملامت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ گے. لوگ تمہیں ملامت کریں گے، تمہاری مذمت کریں گے اور تم سے بے نیاز ہو جائیں گے. یعنی لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے پھر بھی یہ خرچ نہیں کرتا. اور محسورہ، حسرت زدہ، تھکا ہارا، اگر تم نے اپنی طاقت سے بڑھ کر خرچ کیا تو تم خالی ہاتھ ہو کر بیٹھ جاؤ گے اور آئندہ خرچ کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا. تمہاری باقی عمر افسوس کرتے ہوئے گزرے گی. یہاں جو محسورہ کا لفظ ہے اس میں معنی اس اونٹ کا بھی آتا ہے جو راستے میں چلتے چلتے تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ آگے نہیں چل سکتا، تو اس کا مالک اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم محسورہ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری مثال اس اونٹ کی سی ہوگی جو راستے میں چلتے چلتے تھک گیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا اور آگے نہ چل سکا، تو اس کا مالک اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یعنی پھر اس جانور جیسی تمہاری مثال ہو جائے گی. ظاہر انسان کے پاس جب خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو obviously پھر وہ اسی طرح سے تھک ہار کر بیٹھ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو بخل بھی مت کرو اور دوسری بات فضول خرچی بھی مت کرو. اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ ان کے درمیان معتدل ہوتا ہے، یعنی میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ وہ رہتے ہیں. ایک روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بخیل اور سخی کی مثال ان دو شخصوں جیسی ہے جو لوہے کے دو کرتے چھاتیوں سے ہنسلیوں تک پہنے ہوئے ہوں. خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو وہ کرتا پھیل جاتا ہے یا لمبا چوڑا ہو کر سارا بدن ڈھانپ لیتا ہے، حتیٰ کہ انگلیوں کو بھی چھپا دیتا ہے، اور چلتے وقت اس شخص کے پاؤں کے نشان مٹاتا چلا جاتا ہے. لیکن بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو ہلکا اپنی جگہ چمٹ کر رہ جاتا ہے، اور وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں آپ دیکھیے تو ایک ایگزامپل کے ساتھ بخیل اور سخی کو سمجھایا گیا ہے. جب آپ دیکھیے کہ خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو اس کا کرتا مزید پھیل جاتا ہے، کیونکہ اس کا دل بڑا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے خرچ کرنا ایزی ہوتا ہے، اور وہ اتنا کمفرٹیبلی خرچ کرتا ہے کہ اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. اس کا سارا بدن ڈھانپ لیتا ہے، حتیٰ کہ انگلیاں بھی چھپ جاتی ہیں، یعنی اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. کہنا یہ مقصد ہے، خرچ کرنے میں اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. اور چلتے وقت اس شخص کے پاؤں کے نشان مٹاتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ ریاکاری کے لیے اور دکھاوے کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا. لیکن جہاں بخیل کی بات آتی ہے تو چونکہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے اسی لیے وہ خرچ کر نہیں پاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ تنگی دے دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے کوئی چیز چمٹ گئی ہے، اور وہ اس کو کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا ہے. کیوں کشادہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت ہی نہیں ہے خرچ کرنے کی. ٹھیک ہے. پھر ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کریں مگر یہ کہ دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے، اور دوسرا کہتا ہے یا اللہ بخیل کا مال تلف کر دے، یعنی ختم کر دے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور آپ اپنے اوپر بھی جائز امور میں خرچ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بس یہ کوشش کرنی ہے کہ فضول خرچی نہ ہو. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں، معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ ہی فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرے اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات کیا فرمائی؟ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بالکل بھی کم نہیں ہوتا. یہ بات تو ہم سب کو اپنے دل دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ جب آپ صدقہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیفینیٹلی برکت دے گا ہی. اور دوسری بات کہ اگر آپ معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، کیونکہ بسا اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم معاف کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی. یہاں اس حدیث میں بتایا گیا کہ آپ جتنا معاف کریں گے اللہ آپ کی اتنی ہی عزت بڑھائے گا. اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. پھر یہ کہ آپ اگر اپنی فیملی پہ خرچ کرتے ہیں تو obviously وہ بیسٹ پیسہ ہے، یعنی سب سے اچھا پیسہ ہے، یعنی مال میں سے سب سے بہتر مال ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دینار وہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور ایک وہ جو تم غلام کی آزادی میں خرچ کرو، اور ایک وہ دینار جو تم نے مسکین کو دیا، اور ایک وہ دینار جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو اجر کے لحاظ سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آج بہت سارے لوگ جب دین کی محبت محسوس کرتے ہیں تو وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر باہر والوں پر خرچ کرتے ہیں، گھر والوں کو اگنور کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے اس حدیث میں کیا بتایا گیا کہ اجر کے لحاظ سے افضل دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو جب آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں نا تو وہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ. اور پھر یہ کہ سب کچھ ہی دے ڈالنا صحیح نہیں، جیسا کہ ہم نے اس آیت میں بھی پڑھا کہ اگر آپ سب کچھ دے دیتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اپنی ضرورت کی چیز بھی اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. اب ایک کچھ واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ایک بچی جس کے پاس ایک ہی عبایا تھا تو اس نے دوسرا عبایا کسی طرح سے ارینج کیا اپنا. تو اس نے مجھے کہا کہ باجی میں یہ والا عبایا جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں. تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹا آپ کیوں اس کو صدقہ کر رہی ہیں؟ اگر آپ کے اس عبایا کو جو آپ نے نیا خریدا ہے کچھ ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دوسرا پہننے کے لیے کہاں سے ملے گا اگر آپ اس کو دے دیں گی تو. اور ایسا ہی ہوا کہ جو
اس نے نیا عبایا خریدا تھا، وہ کسی وجہ سے خراب ہو گیا تو اس کو اسی کی ہی ضرورت پڑی. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیز بھی دے دیں. اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو آبویسلی پھر آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا. ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جمعے کے دن مسجد میں داخل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا، یعنی اس شخص کو پکارا اور اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. دوسرے جمعے کو وہ پھر مسجد میں داخل ہوا، وہی سیم شخص، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پکارا اور اس کو 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. تیسرے جمعے کو وہ پھر داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، تو لوگوں نے صدقہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقے کے مال میں سے 2 کپڑے اس کو دے دیے. اچھا کیوں دیے ہوں گے؟ obviously آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ یہ ضرورت مند ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 کپڑے دے دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دو، تو اس شخص نے بھی اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کی صدقہ کرنے کی، تو جس شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کپڑے دیے تھے اس نے بھی اپنے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور اس کے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو دیکھو، یہ بری حالت میں مسجد میں داخل ہوا. ٹھیک ہے، اب آپ کو اس ٹیکسٹ سے پتا چلا کہ کس حالت میں وہ شخص داخل ہوا تھا. میں نے اس کو اس امید سے پکارا کہ تم اسے کچھ دو اور اس کے لیے صدقہ کرو اور اسے پہننے کے لیے کپڑے دو، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا. تو میں نے کہا صدقہ دو، تو تم نے صدقہ دیا، اور میں نے اس صدقے کے مال میں سے اسے بھی 2 کپڑے دے دیے. پھر میں نے تم سے کہا صدقہ دو، تو اس نے اپنے 2 کپڑوں میں سے ایک کپڑا پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا کپڑا لے لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا. کس بات پہ ڈانٹا؟ کہ اپنی ضرورت کی چیز تم کیوں دے رہے ہو؟ ٹھیک ہے، تو سب کچھ ہی دے ڈالنا صحیح نہیں ہے. اپنی ضرورت کی چیز بھی اگر کوئی صدقہ کر دے گا تو obviously اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، یا پھر اس کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ اس کے لیے سروائیول مشکل ہوگا، یعنی اس کی حالت بری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بتا دیا کہ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں میانہ روی بہت ضروری ہے. فضول خرچی سے خود کو بچانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک، بے شک آپ کا رب، یبسط الرزق، پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے. انہو، بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیر بصیرا، خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوب باخبر ہے اور اچھی طرح دیکھنے والا ہے کہ دولت کا مستحق کون ہے اور فقر کا مستحق کون ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت ڈھیل کے طور پر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو فقر بطور سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں باتوں سے بچائے. ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں ان دونوں باتوں سے. کن دونوں باتوں سے؟ کہ اللہ دولت دے دے بطور ڈھیل اور فقر دے بطور سزا. پہلی بات جو یہاں بتائی گئی، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خرچ کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ہاتھ روکنے سے نہ تو تم غنی رہ سکتے ہو اور نہ ہی دینے سے تم فقیر ہو جاؤ گے، کیونکہ رزق کو کم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. رزق کی کمی بیشی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے خرچ کرنے میں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے. اچھا، ویسے ہم جب کسی کو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اس کے نصیب کا اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے اس شخص تک رزق پہنچانے میں، ورنہ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو کچھ بھی دے سکے. ہر شخص اپنے نصیب کا ہی کھاتا ہے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی کو رزق پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے تو اس پر شکر ادا کریں، الحمدللہ، کیونکہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہے کہ وہ
کسی کو کچھ بھی دے سکے. رزق کا مالک تو صرف اور صرف اللہ ہے. اور یہاں پر اسی بات کو ہی واضح کیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رزق کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ ہی جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے بارے میں بہت اچھے سے پتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت اچھے سے دیکھ رہا ہے. وہ جانتا ہے کس کے لیے پیسہ مناسب ہے، دولت مناسب ہے، اور کس کے لیے فقر مناسب ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے نا، تو وہ پھر اپنے بندوں کو اچھے سے جانتا بھی ہے، اور اسی حساب سے ان کے نصیب کو مقرر کیا ہے. آج اگر کسی کے لیے پیسہ مناسب نہیں اور اس کو پیسہ مل جائے نا تو وہ بگڑ جائے گا، اور اگر کسی کے لیے فقر مناسب نہیں اور اس کو فقر مل جائے تو وہ بگڑ جائے گا، ناشکرا ہو جائے گا، شکوہ شکایات کرنے لگے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے، کیا دیکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ وہ اپنے پیسے کو کہاں اچھے سے خرچ کرتا ہے، اور کیا جن کے پاس نہیں ہے وہ ان کو بھی دیتا ہے یا نہیں، ان کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے یا نہیں. اور جس کو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی چیک کر رہا ہے کہ نہ پا کر وہ کتنا شکر گزار ہے، کتنا صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے. تو یہ جو رزق کی کمی بیشی ہے، یہ ایک آزمائش ہے اس دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا.